پاکستان اور ایران نے کبھی اس طرح ایک دوسرے کے خلاف ایسے حملے نہیں کیے تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کارروائی میں خودکش ڈرونز، راکٹس، میزائلز اور گولہ بارود استعمال کیے گئے۔ جس رات یہ حملے کیے گئے اس رات بھی پاکستان اور ایرانی حکام میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران کی ان کارروائیوں پر ایران کے اندر بہت جشن منایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل نامی تنظیم سے ایک جعلی پریس ریلیز بھی جاری کروایا گیا۔ کلبھوشن یادیو بھی ایران سے ہی آپریٹ کرتا رہا ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک خبر جو گزشتہ 2 روز سے پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور خصوصی طور پر امت مسلمہ میں ایک بے چینی کا باعث بنی ہے، وہ ایران اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی ہے۔ لیکن اس کشیدگی پر بات کرنے سے پہلے میں پاک ایران تعلقات کی تاریخی پس منظر پر بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف تنازعات کے باوجود کبھی کشیدگی ایک حد سے زیادہ نہیں پڑی۔ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات کی مستحکم بنیادیں صدیوں پرانے تاریخی، ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی رشتوں پر استوار ہیں، اور ایک طویل 805 کلومیٹر لمبی مشترکہ سرحد نے بھی دونوں ملکوں کو ہمسائیگی کے رشتوں کی لڑی میں پرو رکھا ہے۔ ایران مسلم ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گہرے دینی اور ادبی رشتوں میں بھی بندھا ہوا ہے۔ دینی ثقافت کے اعتبار سے ایرانیوں کے اسلامی فکر کی تعمیر نو میں علامہ محمد اقبال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایران میں سبھی دانشور علامہ اقبال ہی کو یاد کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کی لائبریریوں میں موجود فارسی زبان میں تحریر ہزاروں قلمی نسخے موجود ہیں۔ ایران کے شیخ سعدی، حافظ شیرازی اور دیگر شعراء نے اردو شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے خیالات اور سوچ و فکر کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ہاں پاکستان میں موجود ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے اس قول کو ہمارے ہاں کچھ سیاسی رہنما اپنی تقاریر میں بھی دہراتے رہتے ہیں کہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت، رزق اور تنگ دستی کا ماخذ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ایرانی علماء اور ماہرین فنون نے ہمارے ہاں علمی سطح پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ دونوں ممالک میں بسنے والے بلوچوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ ایران اور پاکستان نے مختلف سیاسی تنازعات کے بارے میں اکثر مشترکہ لائحہ عمل اپنایا ہے۔ ایران اور برطانیہ کے درمیان اینگلو ایران آئل کمپنی کو قومیانے کے فیصلے کی وجہ سے تنازع پیدا ہوا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایرانی اقدام کو قومی تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیا اور برطانیہ کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران نے پاکستان کی بھرپور مدد کی اور اقوام متحدہ کے فورم میں بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1971 میں شاہ ایران نے سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کا دورہ کر کے پاکستانی قوم کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی کوشش بھی کی۔ بنگلہ دیش کو بھی ایران نے اس وقت ہی تسلیم کیا جب پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ جب بھی اقوام متحدہ میں پیش ہوا، ایران نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی۔ شاہ ایران جب بھی پاکستان کا دورہ کرتے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو مشترکہ اعلامیے میں شامل ضرور کرواتے۔ ایران کا دفتر خارجہ بھی بار بار اس بات کا اعادہ کرتا کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا اختیار خود ہے۔ ایران ہمیں کئی سال تک کم قیمت پر روزانہ 20,000 بیرل تیل فراہم کرتا رہا، جبکہ 1982 میں پاکستان نے ایران کو 7 لاکھ ٹن سالانہ گندم کی ترسیل کا سلسلہ شروع کیا، جو کافی مدت تک جاری رہا۔ 1964 میں استنبول میں ایران، ترکی اور پاکستان کے سربراہان نے علاقائی تعاون کے نام سے RCD برائے ترقی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی اور تینوں ممالک کے درمیان RCD شاہراہ بنائی گئی، جو کراچی سے شروع ہو کر ترکی کے شہر اوریسا تک تعمیر کی گئی۔ اس کی ایک شاخ ایران میں بندر عباس تک بنائی گئی اور دوسری زاہدان سے بازرگان تک۔ اگرچہ شروع میں اس تنظیم کی کارکردگی کافی بہتر رہی، مگر ایران میں انقلاب کے بعد ایرانی حکومت داخلی مسائل میں الجھ گئی اور اس تنظیم کی کارکردگی اطمینان بخش نہ رہی۔ آئیے اب ذرا ایران اور پاکستان کے درمیان اختلافات کو تاریخی تناظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان تنازعات کی بڑی وجہ یہ بنی کہ ایران نے بھارت کے ساتھ اقتصادی، صنعتی اور ثقافتی تعاون کی راہ اپنائی اور پاکستان نے بھٹو کے دور حکومت میں مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اپنے روابط بڑھا لیے
اور لاکھوں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک میں روزگار کمانے کے لیے چلے گئے۔ آج 30 لاکھ کے قریب پاکستانی مشرق وسطیٰ کے ممالک میں موجود ہیں اور اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ پاکستان بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بگاڑنے کے لیے را نے بلوچ قومیت کے مسئلے کو بڑھاوا دیا، اسے اچھالا اور گریٹر بلوچستان کے قیام میں ایران کی دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش وجود میں آیا تو شہنشاہ ایران سے ایک بیان منسوب کیا گیا کہ اگر پاکستان مزید ٹوٹا تو ایران اپنے پڑوسی علاقے بلوچستان کو اپنی تحویل میں لے لے گا۔ تاہم بعد میں شہنشاہ ایران نے ان خدشات کو کم کرنے کی کافی کوشش کی۔ اس کے علاوہ 1979 میں ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو ایران نے امریکہ اور مغربی ممالک سے اپنے سفارتی اور سیاسی رابطے ختم کر دیے۔ چونکہ پاکستان امریکہ سے قریب تر تھا، اس لیے انقلاب کے بعد ایران اور پاکستان کے تعلقات میں گرم جوشی نہ رہی اور زاہدان ریڈیو سے پاکستان کے خلاف امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا جاتا رہا۔ مگر اس کے بعد ایرانی حکومت کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو عالمی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کے پاکستان کے دورے میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی کی ترویج اور معاشی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ مگر بعد میں اس انقلاب کو پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے اس کو روکنے کی کوشش میں پاکستان فرقہ پرستی اور دہشت گردی کا ایسا شکار ہوا اور اس کے ایسے سلسلے شروع ہوئے کہ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایرانی پیٹرول کی پاکستان میں سمگلنگ پر نہ صرف اسلام آباد بلکہ امریکہ کو بھی شدید تحفظات ہیں۔ امریکہ کو یقین ہے کہ ایران عالمی پابندیوں کے باوجود ایندھن کی خرید و فروخت سے جو رقم کما رہا ہے اسے وہ یمن اور عراق سمیت کئی ممالک میں عسکریت پسندوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ چین بھی ایران سے تیل کے خریداروں میں ایک بڑا خریدار ہے۔ کئی تنازعات کے باوجود اب تک پاکستان اور ایران نے کبھی اس طرح ایک دوسرے کے خلاف ایسے حملے نہیں کیے تھے۔ منگل کے روز پاکستان کے علاقے میں ایرانی حملے کے بعد پاکستان نے آپریشن مرگ برسرم 4 شروع کیا۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں مبینہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں اب تک 9 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 18 جنوری کو الصبح ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس حملے کا ہدف وہ عناصر تھے جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مرگ برسرم 4 فارسی کا جملہ ہے جس کا لفظی مطلب سرمچاروں کی موت ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں سے منسلک افراد اپنے لیے سرمچار کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب براہوی زبان میں بہادر یا گوریلا کا بھی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کارروائی میں خودکش ڈرونز، راکٹس، میزائلز اور گولہ بارود استعمال کیے گئے جبکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے انتہائی احتیاط برتی گئی۔ ایران میں نشانہ بنائے جانے والے ٹھکانے BLA اور BLF جیسی تنظیموں سے منسلک دوستہ عرف چیئرمین، ہجر عرف سوغات، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی اور دیگر دہشت گردوں کے زیر استعمال تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی فوج ہمہ وقت تیار ہے، جبکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ صبح 4:05 پر ہوا جس میں ایران کے سراوان شہر کے ایک سرحدی گاؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ سراوان ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان کا صدر مقام ہے جو کہ ایرانی دارالحکومت تہران سے تقریباً 1800 کلومیٹر دور اور پاکستان اور ایران کے تافتان بارڈر سے 283 کلومیٹر دور واقع ہے۔ تجزیہ کار سید محمد علی کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران پر اندرونی طور پر بھی اور مشرق وسطیٰ میں حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ ایران اس وقت کچھ نہیں کر رہا۔ ان کی رائے میں اندرونی دباؤ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی غرض سے ایران نے عراق، شام اور پاکستان میں حملے کیے ہیں۔ ان کے مطابق ایران کی ان کارروائیوں پر ایران کے اندر بہت جشن منایا جا رہا ہے۔ سید محمد علی کے مطابق جس رات یہ حملے کیے گئے اس رات بھی
پاکستان اور ایرانی حکام میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کے مطابق بلا اشتعال جس طرح پاکستان پر ایران کی طرف سے جارحیت کی گئی، جس وجہ سے پاکستان کی توقعات کو دھچکا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر یہ جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر ایک گھناؤنا وار ہے، جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق جبکہ 3 بچیاں زخمی ہو گئی ہیں، جو ایران کے اس دعوے کی تردید بھی ہے کہ یہ حملے کسی دہشت گرد تنظیم کے خلاف کیے گئے ہیں۔ اس حملے کی ساری ذمہ داری ایرانی حکومت، IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز ہونے کے باوجود بین الاقوامی قوانین کے برعکس کارروائی عمل میں لائی گئی، جو کہ صریحاً پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ اس واقعے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل نامی تنظیم سے ایک جعلی پریس ریلیز بھی جاری کروایا گیا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جیش العدل کو دراصل IRGC خود چلا رہی ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑا لی جائے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ IRGC ہے کیا۔ IRGC سے مراد ایرانین ریپبلکن گارڈ کور ہے۔ IRGC ایران کی فوج نہیں ہے۔ IRGC اس وقت معرض وجود میں آئی جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا۔ اس وقت جو فورسز انقلاب لا رہی تھیں ان میں یہ سوچ موجود تھی کہ ابھی ایرانی فوج میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شاہ ایران کے حمایتی ہوں گے اور شاید امریکہ کے بھی حمایتی ہوں۔ IRGC اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایران کو رن کرتی ہے۔ IRGC کی اپنی فوج ہے، IRGC کی اپنی نیوی ہے، IRGC کی اپنی پولیس ہے، IRGC کی اپنی انٹیلیجنس ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے۔ اس کے دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ روابط بھی ہیں، اور اس میں ان کے ایجنٹس بھی ہیں، اور یہ ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ ایران میں گزشتہ انتخابات میں ان کی پولیس فورس نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور 1.5 سال پہلے جب وہاں پر ایک تحریک اٹھی تھی جو کہ خواتین کی آزادی کے بابت تھی، اس میں بھی IRGC کی پولیس فورس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان کی انٹیلیجنس فورس نے بھی۔ اس بات کا خدشہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے جس طرح سے جیش العدل سے ایک بیان دلوایا گیا ہے، ایک غالباً ٹویٹ ہوئی ہے یا ان سے ایک بیان دلوایا گیا ہے تاکہ اس معاملے سے جان چھڑوائی جا سکے، اور ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کہ یہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے، جبکہ اصل میں نشانہ سیستان ایران کے اندر ہی واقع جیش العدل کے اپنے کیمپس تھے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کرنے کی وضاحتیں دے رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس شاید IRGC خود ہی چلا رہی ہے یا ایرانین انٹیلیجنس چلا رہی ہے۔ جیش العدل یا انصاف کی فوج کا قیام 2009 میں ایران کی جانب سے جند اللہ کے سربراہ عبد المالک ریگی کو پھانسی دینے کے بعد عمل میں لایا گیا۔ عبد المالک ریگی کو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں بم دھماکے کرنے، ایرانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے اور برطانیہ اور امریکہ کے ایجنٹ ہونے کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ BBC فارسی کے مطابق ایران کی حکومت جیش العدل کو دہشت گرد گروہ اور سعودی عرب اور امریکہ کے خفیہ ایجنسیوں سے منسلک سمجھتی ہے اور اسے جیش الظلم کہتی ہے۔ یہ زیادہ تر سنی عسکریت پسند گروپ جند اللہ کے ارکان پر مشتمل ہے، جو اس کے بعد کمزور پڑ گیا تھا جب ایران نے اس کے زیادہ تر ارکان کو گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے مختلف گروپس ایران کے مشرقی صوبے سیستان اور پاکستان کے جنوب مغربی بلوچستان صوبے کے آزادی چاہتے ہیں۔ ان کے یہ مقاصد دونوں حکومتوں کے لیے اسے ایک مشترکہ ہدف بناتے ہیں۔ عبد الرؤف ریگی جند اللہ گروپ کے بانی سربراہ عبد المالک ریگی کے بھائی ہیں۔ انہوں نے 2013 کے موسم گرما میں جیش العدل گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور جیش النصر کی شکل میں ایرانی حکومت کے خلاف اپنی مسلح کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔
اطلاعات کے مطابق ایک ایرانی یرغمالی کو پھانسی دینے پر اس گروپ کے جنگجوؤں کے درمیان تنازع پیدا ہونے کے بعد عبدالرؤف ریگی نے جیش العدل گروپ کو چھوڑ کر جیش النصر گروپ بنا لیا تھا۔ عبدالرؤف ریگی مبینہ طور پر سن 2013 میں ہلاک کر دیے گئے تھے اور اس وقت ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسیوں بشمول ارنا، فارس اور العلم نے جیش النصر کے رہنما عبدالرؤف ریگی اور ان کے بھتیجے ابو بکر ریگی کی ہلاکت کو اس گروہ کے ایک اندرونی جھگڑے کے طور پر رپورٹ کیا تھا۔ سن 2016 میں جیش العدل نے ایک اعلان کیا تھا کہ جیش النصر کے جنگجوؤں کو جیش العدل میں ضم کر دیا گیا ہے اور یہ گروہ عملی طور پر تحلیل ہو چکا ہے۔ اس گروپ نے گزشتہ سال جولائی میں ایرانی سرحدی فوج کے اہلکاروں پر حملہ کیا جس میں 4 فوجی مارے گئے۔ اس سے چند دن قبل بھی انہوں نے ایرانی پولیس کے 2 اہلکار قتل کیے اور 2 کو زخمی کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سیستان میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور 11 پولیس اہلکاروں کو مار دیا۔ اس گروپ نے ایران میں کئی مہلک حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، جن میں زاہدان کے شیعہ مسجد میں ہونے والے حملے میں 25 افراد جاں بحق ہونے اور 120 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آئی تھیں۔ اس کے ارکان نسلی بلوچ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سرحد کی دونوں جانب آباد ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ کچھ عرصہ قبل ہوا جب شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر 2 دھماکے ہوئے جس میں کہ 103 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ وہ ان دھماکوں کا بدلہ لے، کیونکہ قاسم سلیمانی کو بقول ایرانی انٹیلیجنس کے اور ایرانی حکام کے مغربی قوتوں نے مروایا تھا، شہید کروایا تھا۔ شاید اس پریشر کے پیش نظر ایران ایک ری ایکشن شو کرنا چاہتا تھا لیکن اوور ری ایکٹ کر گیا۔ دوسری طرف پاکستان اصرار کرتا ہے کہ گروپ کی صوبے میں یا کہیں اور کوئی منظم موجودگی نہیں ہے، تاہم وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عسکریت پسند بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں چھپے ہوئے ہوں، جو کہ رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور طویل عرصے سے جاری شورش کے سبب ملک کا سب سے حساس علاقہ بھی ہے۔ علیحدگی پسند اور قوم پرست امتیازی سلوک کی شکایت کرتے ہیں اور اپنے صوبے کے وسائل اور دولت میں اپنا جائز حصہ چاہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپس ایران میں موجود ہیں۔ کلبھوشن یادیو بھی ایران سے ہی آپریٹ کرتا رہا ہے۔ ایران کا یہ خیال کہ پاکستان اس واقعے کو کسی بھی صورت نظر انداز کرے گا، اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پوری پاکستانی قوم اس وقت ریاست سے ایک شدید اور اسی طرز کا رد عمل کرنے کی متقاضی ہیں۔ پاکستان ہر طرح کا رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور دفتر خارجہ کی طرف سے ایرانی ناظم الامور کی طلبی اور شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ وہیں اس کارروائی کے دوران مخصوص سیاسی عناصر نے بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کا انتہائی گھنونا استعمال کیا اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم رسائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس سوشل میڈیا مہم میں ہندوستانی اکاؤنٹس نے بھی بھرپور حصہ لیا اور پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کی۔ بات جیش العدل کی ہو یا بی ایل اے اور بی ایل ایف کی، دراصل یہ روگ گروپس ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون سے لوگ شامل نہیں ہیں، اور ایسے گروپس میں بہت سے سپلنٹر گروپس بن جاتے ہیں۔ دوسرے مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی انفلٹریٹ کر جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ایران کے سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت کو سفارتی سطح پر سنگین چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ جب سے پاکستان اور ہندوستان بنے ہیں، اس ریجن کو انڈو پاکستان ریجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ برس پہلے ایک نئی ٹرم ڈیفائن ہوئی کہ پاکستان افغانستان ریجن، تو اس وقت ماتھا ٹھنکا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کہاں جوڑا جا رہا ہے کہ ہم افغانستان سے بہت مختلف علاقہ ہیں، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم ایک اسٹیبلشڈ پاور ہیں، ہم ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اور ہم ڈیفینیٹلی افغانستان کے ساتھ تو جوڑے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو پاکستان کے مغرب میں ایک طرف تو افغانستان ہے اور دوسری طرف ایران ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، وہی طالبان جن کو پاکستان چاہتا تھا کہ وہ حکومت میں آئے کیونکہ وہ بہتر طریقے سے افغانستان کو چلا سکتے ہیں اور افغانستان کے عوام بھی یہی چاہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کی خاطر کبھی الزام اٹھائے فاقر
وہ بھی پیش آئے ہیں انصاف کے شاہوں کی طرح۔ آج جب افغانی طالبان حکومت میں ہیں تو ان کے تعلقات گزشتہ کچھ برس سے پاکستان سے اچھے نہیں چل رہے۔ دوسری طرف ایران ہے تو ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا معاملہ اب ایک پیچیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا فوکس اس کے ایسٹرن بارڈر جو کہ ہندوستان کے ساتھ ہے اس سے ہٹا کے اس کے ویسٹرن بارڈر پر کیا جا رہا ہے، کہ اس کے حریف اب ہندوستان نہیں ہے بلکہ افغانستان اور ایران ہے۔ لیکن افغانستان اور ایران کے ساتھ پاکستان کے مذہبی، ثقافتی، ادبی ایسے بہت سے رشتے جڑے ہیں۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ پر ایک میزائل مارا، آپ نے ایک اور میزائل مار دیا۔ یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں چاہیں گے، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا کہ اس صورتحال کو ایسکیلیٹ کیا جائے۔ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مغربی سرحد پر افغانستان اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور ریلیشن شپ کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرے۔ ایران نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ اب آگے کیا؟ آگے اس معاملے کو بہت احتیاط سے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ لیٹس سی کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت اس معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیٹر سینس پریویلز اور دونوں ملک ایک اچھے طریقے سے برادرانہ تعلقات لے کر آگے چل سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔